وہ سینہ جس پہ کے سوتی تھی اب کہاں بیوی. ارے جناب مادر بشیر کو بھی سب کا سلام. عجیب بات ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام. ارے ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی. ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی. ارے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی ہے تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی. نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ. سلام محسن اسلام خستہ تن لاشوں. سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں. سلام تم پہ رسولو بطول کے پیاروں. سلام مہر شہادت کے گرد سیاروں. ارے بچے تو اگلے برس بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پہ ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. محمد علی محمد علیہ السلام. روشنی کے مناروں سے زمزم کے سہاروں ستاروں اے نبی کے دلاروں ستاروں جاؤ زہرا کے پیاروں ستاروں. ہم کو ایمان کی دولت عطا کی اپنے قدموں کی برکت
غریبوں کو عزت عطا کی جاؤ زہرا کے پیاروں سدھارو آگے تم نے کیا ہم بسایا ہم نے مہمان تم کو بلایا حق خدمت ادا ہو نہ پایا جاؤ زہرا کے پیاروں سدھارو تمہیں فرصت غم کا دن آ گیا ہے آج عشقوں کا ایک سلسلہ ہے رضاکار یہ تیرا ہے جاؤ زہرا کے پیاروں سدھارو واضح رخصتی کرو ہم سے وعدہ پھر چلے آگے جلد مولا منتظر ہم تمہارے ہیں آباد جاؤ زہرا کے پیاروں سدھارو ڈوبنے کو ہے سورج کا سایہ ڈوبنے کو ہے اشکوں کا درجہ منہ کو آتا ہے کہتے کہیں جاؤ زہرا کے پیاروں سدھارو اے نبی کے دلالوں سدھارو زندگی کے سہاروں سدھارو سبحان اللہ زندہ باد مولا سلامت جناب سکینہ کے حوالے سے بے جان سکینہ میری نادار سکینہ میرے
کہ جان سے کفن دوں تجھے لا کر اے شام کے زندان کی مہمان سکینہ بے جان سکینہ جاؤ تمہیں پردیس میں اللہ کو سونپا اللہ تمہارا ہے نگہبان سکینہ بے جان سکینہ آبے نے کہا رو کے میں قربان سکینہ بے جان سکینہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے میں نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں سنجو کو ملتا علی جناب باقی جگہ صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائے برائے مجلس ادب کو خطاب فرما کر تاکہ یہ مجلس سلطان حسن صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائیں نعرہ سلمان لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أسماء في الوجود صلى الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المؤمن الحق بالحق القائم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المرحومين ولعنة الله على دائم يومنا هذا إلى قيام يوم الدين قال الملائكة كائنات علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ بدة القائل ولا يحصي نعمه العارفون ولا يؤدي حقه المستهين الذي وينكره بؤلؤه مبين ويناله غوث الفتن الذي ليس لسبب حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا عدد ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر بآية رحمته وترتب السبل ميدان أرضه أفضل الدين معرفته كمال معرفته التقديم صلی علی محمد آل محمد شامل کرام اور عدلان اس وقت میں نے آپ کے سامنے مولا کائنات کے خطبے کے کچھ حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بے شک یہ وہ خطبہ ہے مولا کا جسے سید علی نے
جو نہج البلاغہ نام سے کتاب مولا کے کلام کی جمع کی، اس کا یہ پہلا خطبہ ہے، اور اس خطبے میں مولا نے توحید سمجھائی ہے، دین سمجھایا ہے، دنیا کی خلقت سمجھائی ہے، اور جناب آدم کی خلقت بھی بتائی ہے کہ آدم کی خلقت کیسے ہوئی، آدمی کی خلقت کیسے ہوئی، یہ بھی مولا نے بتایا۔ دین کے لیے مولا فرماتے ہیں دین کی ابتدا جو ہے وہ معرفت ہے، بے شک، یعنی دین آپ اس وقت تک سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس معرفت نہ ہو۔ کسی چیز کو لانا، اس کی تعریف کرنا، مثلا مثال کے طور پہ فریج خرید رہا ہے، مجھے جو فریج خرید کے آپ لائے یہ سب سے مہنگی اور قیمتی فریج خرید، اور اتنی تعریف، اتنے قصیدے اس کے جس کی کوئی حد نہیں ہے، بس آپ دروازے کا کیا کہنا، اس کی کولنگ کا کیا کہنا، اس کے ڈبل ڈور ہونے کا کیا کہنا، اور اس میں دیکھیے ایک حصے میں برف رکھی جاتی ہے اور ایک حصے میں پانی رکھا جاتا ہے، اور اس فریج کے کیا کہنے، اس کے کمپریشر کے اتنے سال کی گارنٹی ہے، اور آپ کو کیا معلوم اس پہ کبھی زنگ نہیں لگے گا، اور یہ ہے وہ ہے، 50 چیزیں آپ بیان کریں، لیکن مجھے اتنا بتائیے کہ وہ فریج آپ استعمال کب کر سکتے ہیں؟ آپ مدح کر رہے ہیں، آپ تعریف کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن استعمال آپ اس کو اسی وقت کر پائیں گے جب آپ اس کو چلانا جانا ہے۔ بے شک، تعریف کرنے سے تعریف کر رہے ہیں، استعمال کب کریں گے؟ استعمال اس وقت کریں گے جب جانتے ہوں گے کہ دروازہ کیسے کھولا جاتا ہے، کتنے ٹمپریچر پہ جو ہے فریج کو رکھا جاتا ہے، کس طریقے سے چیزیں خراب نہیں ہوتی، جاڑا ہے تو کس ٹمپریچر پہ ہوگا، گرمی ہو تو کس ٹمپریچر پہ ہوگا، جب تک اس کی جانکاری نہیں۔ اب مولا فرماتے ہیں دین ہے کیا؟ دین ہے معرفت۔ اب مجھے دین میں سب سے پہلی چیز بتائیے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ آج 2.25 مہینے آخری دن، اتنی مجلسیں آپ نے سنی، تو اتنا تو کم سے کم آپ بنتا ہی میرا کہ میں سوال کر سکوں کہ مجھے یہ بتائیے دین ہے کیا؟ دین کی ابتدا کیا ہے؟ کیونکہ مولا یہ کہہ رہے ہیں دین ہے معرفت۔ سب سے پہلی چیز دین میں آپ کو کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو دین میں داخل کرتی؟ دین میں جو چیز داخل کرتی اس کا نام ہے یقین۔ شاید آگے لوگ تک میری بات پہنچی، آگے لوگ تک نہیں پہنچی۔ دین میں جو چیز ہم کو داخل کرتی ہے، اسلام میں جو چیز ہم کو داخل کرتی ہے، اس کا نام ہے یقین۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس طریقے سے کہ مثلا مثال کے طور پہ جیسے ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو کہنا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ یقین، یہ تو کہا نا آپ نے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے۔ اب جو سمجھ لیے لا الہ الا اللہ نہیں کہا اللہ نے، اللہ نے، رسول نے، آل رسول نے آپ سے لا الہ الا اللہ نہیں کہلایا، آپ کو تولا اور تبرہ لانا سمجھا۔ محمد وآل محمد۔ کبھی پیشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مجمع اگر سمجھدار رہے تو کربلا میں 72 کافی ہوتے ہیں، مجمع نہ سمجھو رہے تو قدیر میں سمجھ۔ واہ 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 واہ، وہ سننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، فرش اعلیٰ میں بیٹھنے والا ہو، احترام فرش ادا کرنے والا ہو، مجلس میں شرکت کرنے والا ہو، مجلس میں فضائل سننے والا ہو، مسائل پہ رونے والا ہو، فرش کو فرش سمجھنے والا ہو، فرش کو عرش سمجھنے والا ہو، فرش کو جنت کا ایک حصہ سمجھنے والا ہو۔ بے شک بے شک، یہ مجلسیں ہیں، ان کا احترام تو آپ کو سرکار کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ شیعہ ہیں تو فرش کا احترام کیجئے، میرے حساب سے تو آپ فرش پہ آئیں تو آ کے فرش کو چومیں، کیونکہ اس فرش پہ وہ ہستیاں آ کے بیٹھتی ہیں جو جہاں بیٹھ جائے وہی جنت کہلاتی ہے۔ بے شک، سلمان فارسی جو ہے وہ پہنچے ہیں جناب رسول خدا کے گھر میں، شہزادی فاطمہ زہرا کے گھر میں، تب کوئی بات کیا، اندر سے فرقہ بولی، کہا فرقہ بہن مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، کہا ہے ایمان کے 10 درجے پہ فائد، یہ بتا کیا سوال کا جواب چاہیے؟ کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے جنت میں پہلے آپ جائیں گی کہ پہلے جنت میں میں جاؤں گا؟ سلمان فارسی نے جیسے یہ پوچھا، فرزنا مسکرا کے کہا سلمان تمہیں جنت جانا مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں۔ جنت جانا مبارک ہو، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں۔ کیا سلمان
बात समझ नहीं सके होंगे कि फिजा ने क्या कहा, लेकिन हम जैसे जाहिलों को, हम जैसे कम अक्लों को समझाने के लिए पूछ लिया कि मिर्जा बहन आपने कहा क्या? कहा मैंने ये कहा कि तुम्हें जन्नत में जाना मुबारक हो, मैं तो रहती हूँ जन्नत में। कहा वो कैसे? कहा जिस घर में अली रहते हो, फातिमा रहती हो, वाह 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 वाह, खुदा का जन्नत किसी और जगह पर नहीं। बेशक बेशक, वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस जवाब के बाद अताए मौला का जुमला आपकी समातों के नजर करो, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं, सबसे पहले सदा खाने में पढ़ने जा रहा हूँ, मौला ने अदा किया है। जनाब फिजा के इस जुमले के बाद इस जुमले को कहने की जहारत तो कर सकता हूँ कि अगर फिजा ये कहे कि जिस जगह अली, फातिमा, हसन, हुसैन रसूल कहते हैं जन्नत क्या किसी और को कहते हैं, तो मैं भी मुस्कुरा कर इस बहाने जन्नत से कहूंगा तुझे तुम्हारी जन्नत मुबारक। हम तो वो है कि जन्नत अपने घर में बंदे तेरे पाँव को बना के खुद बनाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फरजहum, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, सुभान अल्लाह भाई, वाह बेशक वाह। आने वाले का खुलूस शामिल होता है, आने वाले का खुलूस शामिल होता है, तो फिर अल्लाह उधर से नेमतें लुटाता है। ये जुमले नहीं है, कसम खुदा की नेमतें हैं जो सब मैंने आपके हवाले की। तो फर्श अदा के एहतराम को समझिए। असल में मसला ये है कि जब कोई चीज वजूद को घेर लेती है तो इंसान उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं लगाता। हमारा मामला यही है कि हमको मजलिसों के वजूद ने घेर रखा है। हम पैदा हुए तो फर्श अदा के ऊपर आके बैठे, बचपने में मातम किया, फर्श पे बैठे, फर्श पे मातम किया, फर्श पे मजलिस सुनी, तो सब कुछ फर्श पे आके किया। हमारे वजूद को मजलिसों ने इतना घेर रखा है कि हमें मजलिस की अहमियत का अंदाजा नहीं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे समंदर में या दरिया में मछली जो रहती है, उसके वजूद को जब चारों तरफ पानी घेर लेता है तो उसे पहली की अहमियत का अंदाजा नहीं होता। लेकिन उसी मछली को जब हवा का थपेड़ा साहिल के किनारे ले जाता है तो उस पानी के लिए तड़पते रहती है। इसी तरीके से जब हमें मौत का थपेड़ा उत्तर दे जाएगा तब हमें समझ में आएगा कि मैं जिसको ठीक है। वाह 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 वाह, तब हमें समझ में आएगा। बहुत से लोग कहते थे यहाँ मातमों की बहुत आवाजें आती हैं, रात रात भर जुमलें पड़ती हैं, रात रात भर में किसे होती है। जब गोमती नगर, इंदिरा नगर गए और रात भर घंटों की आवाजें सुनी तब समझ में आया। वाह वाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, भाई सुभान अल्लाह। एक और सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अज्जल फरजहum, बहुत खूब। ये मजलिसें हैं, ये फर्श हुसैन है, ये अज़ाए हुसैन है, ये तबरुक हुसैन है, ये सबील हुसैन है, ये लंगर हुसैन है, इसका एहतराम करिए। ये तबरुक बढ़ रहा है, एहतराम करिए, इसको आंखों से लगाइए। ज्यादा पुरानी बात नहीं, भी बचपने में आपने सुना होगा, बीबी हदीसों में ढूंढिए तो मिल जाएगा कि फरिश्तों से पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ मजलिस से आ रहे हैं? कहा तुम्हारे जिस्म से तो खुशबू आ रही है। वाह, कहा मजलिस तो, कहा हमको ले चलो, कहा मजलिस खत्म हो गई, कहा उस जगह ले चलो जहाँ मजलिस तबा हुई थी। अब आप सोचिए फर्श ऐसा क्या है, फर्श हुसैन क्या है, मजलिस हुसैन क्या है। और याद रखिएगा मेरी बात को, जब नेमत बड़ी होती है तो निगाहें भी सरकार उतनी ही सख्त होती है। मजलिस हुसैन बहुत बड़ी नेमत का नाम है, या लफ्जों को बदल कर यूं कहूं सबसे बड़ी नेमत का नाम है मजलिस हुसैन। मजलिस हुसैन नेमत है और सबसे बड़ी नेमत है। और जब नेमत बड़ी होगी तो निगाह सख्त होगी। मिसाल दो बात बच्चों के समझ में आ जाए। आपने एक बच्चे को 100 का नोट दिया और कहा फला को दे रहा हूं, आपने उससे कोई ताकीद नहीं की, तो कोई ताकीद नहीं की, कुछ भी आपने उसको बताया नहीं, वो लेके चला गया। वही बच्चा फिर था, अब आपने उसे दिए 50,000 रुपए। अब कहा कि देखो यहाँ सही से रखना, फला लड़के के साथ ना जाना, फला लड़के को लेना, फला रास्ते से जाना, एहतियात के साथ जाना, पैसे कहीं गिरा न देना। मैं पढ़ी सकता हूँ, तो आपका काम है ना। मैं 100 का नोट दिया, आपने कुछ नहीं कहा। 50,000 दिया, आपने 50 में दे दिए, 50 फलाए और कानून बता
مجلس حسین کی نعمت پڑی ہے تو قدرت کی نگاہیں میں سب کہے گا واہ 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 فرش پہ آ کے بیٹھو گے تو اہمیت ہے. اب اللہ کہے گا, اب مثلا مثال کے طور پہ کہیں 100 لوگ مجلس میں بیٹھے, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے عالم صاحب کہ مجلس میں 500 کا مجمع تھا اور 5000 کا مجمع تھا. یہ آدمی سمجھ ہی نہیں پایا کہ جتنے آنے والے سامنے بڑھتے جائیں گے خطیب کی ذمہ داری بڑھتی جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی ایک 100 آدمی فرش اعلیٰ پہ بیٹھے اور 100 آدمی نے اگر مجھے آدھے گھنٹے سنا تو آپ یقین مانیے آدھے گھنٹے نہیں سنا, 50 گھنٹے ضائع ہوئے ہیں. بلکہ 100 لوگ بیٹھے ہیں. اب 50 گھنٹے کا مجھے کہاں جواب دینا ہے کہ تم کو جب یہ ممبر دیا گیا تھا تو تم نے پہنچایا کیا ہے. اور ذمہ داری تینوں کے سرکار, خالی میری نہیں ہے کہ سوچے خطیب کی ہے. جو خطیب پڑھ رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری, جو خطیب لے کے آ رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری, جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری, اور تینوں اپنی ذمہ داری بتا دے تو قسم خدا کی 1 سال میں اگر پلٹ کے نہ رکھتے چاہیے تو کہیں گا بھائی. بے شک بے شک. مسئلہ یہ ذمہ داری تو سمجھیے اپنی شہرت کا ذریعہ بنا دیا ہے. وہ خطیب لے کے آئیں گے تو اپنی سنا ہے, آپ کی بات کہے. یہ مجلس حسین ہے, یہ ممبر ہے, اسی سے دین بھی پہنچے گا, اسی سے شریعت بھی پہنچے گی, اسی محبت اہل بیت بھی پہنچے گی, اسی سے ولایت اہل بیت بھی پہنچے گی, اسی سے غدیر بھی پہنچے گی, اسی سے کربلا بھی پہنچے گی, اسی سے تمنا بھی ہوگا, اسی سے تمنا ہوگا. ایک سلوات دیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقر زیدی کی بات ہو تو آپ ٹھکرا دیں, مگر باقر زیدی کی بات نہیں ہے. ایک سلوات دیجیے پر محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقر زیدی کی بات ہو تو بالکل آپ ٹھکرا سکتے ہیں, لیکن یہاں بات باقر زیدی کی نہیں ہو رہی ہے. یہاں بات ہے ہمارے اور آپ کے نوے امام محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے نوے امام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو غور سے سنا, آج کی زبان میں بیان کر دوں تاکہ آسان ہو جائے, کس نے کسی کو غور سے سنا, جس نے کسی کی بات پہ کان دھرا, اس نے اس کی عبادت کی. یہ باقر صاحب کی بات ہو تو آپ نے یہ ہو کہہ دیا ہوگا اسے امام کہہ رہے ہیں. یہ وہ زبانیں ہیں نا جسے اللہ اپنی زبان کہتا ہے. واہ. کہا جس نے کسی کی بات پر کان دھرا, جس نے کسی کی بات سنی, جس نے کسی کی بات پہ کان دھرا, اس نے اس کی عبادت کی. اچھا عبادت کی مطلب اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے. اب اگر اللہ کی بات کر رہا ہے, دین کی بات کر رہا ہے, تو یہ عبادت اللہ کی کہلائے گی. اگر کسی اور کی بات کرنے لگے, اب آپ کے خاندان کے مسائل کے لیے ممبر نہیں ہے, قوم کے اختلافات کے لیے ممبر نہیں ہے, اختلاف کو سمجھانے کے لیے صلی علی محمد و آل محمد. بھائی سبحان اللہ. واہ. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا گیا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. جب اللہ کی بات ہوگی, آل محمد کی بات ہوگی تو عبادت ہے. بہت سے لوگوں نے کہا سرکار اپنے مجلس جانے ہی چھوڑ دیا. کہنے یا تو جاتے نہیں اور اگر جانا بھی پڑے تو باہر ہی بیٹھے رہتے ہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے بھائی مجلس میں کچھ پڑھا جائے تو سنا جائے, وہاں تو ان کی بھلائی سب کر دیتے ہو. میں ممبر اس کے لیے نہیں بنا ہے. فرش اعلیٰ امام حسین نے بڑی قیمتی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہ کی بچھائی فرش اعلیٰ, اس فرش پہ احترام سے آ کے بیٹھیے, ادب کے ساتھ بیٹھیے. تو دین جو ہے اس کی ابتدا مولا فرماتے ہیں معرفت. جب تک معرفت نہیں ہوگی, ہمارے کیس ہوگا جو سب سے بڑی کمی, دیکھیں کچھ چیزیں ہوئی ہیں, بات صرف سمجھنے والی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لکھنؤ شہر ہے, یہاں زبان پکڑی پہنچ جاتی ہے.
بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیے. یہ جو اختلافات بڑھے، ایسا نہیں کہ اختلافات پہلے نہیں تھے، اختلاف پہلے بھی تھے، نظریے کے اختلافات، عقائد کے اختلافات پہلے بھی تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پہلے کے جو ہمارے علماء تھے وہ ان نظریاتی اختلافات اور عقائد کے اختلافات کو قوم کے درمیان نہیں رکھتے تھے، آپس میں رکھتے تھے، پھر بھی بحثیں ہوتی. آج پریشانی یہ ہوگی کہ ہر آدمی تو عالم بن گیا، ہر آدمی اپنی ریڑھ کی قیمت کھڑی کرنا چاہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہاری اوقات کی تم کچھ چاہتے ہو؟ دین تمہاری طرف سے نہیں ڈھلے گا، تم کو دین کی طرح ڈھلنا ہے. ہر آدمی اپنی دیکھے بیٹھ سب فیس بک اٹھا کے دیکھ لیے، انہوں نے ادھر سے ڈالا، انہوں نے ادھر سے ڈالا، انہوں نے کہا یوں ہمارے جھگڑا مچا، ایک فساد مچا ہوا ہے. جو جہاں سے ملا، جس کے سمجھ میں آیا، بہت سے اقوال امام کے نام سے ڈال دیتے، جبکہ وہ قول خود بتا دیتے کہ ہم امام کے ہیں ہی نہیں. امام کے قول کو سمجھنا آسان نہیں ہے. آج خالی نہج البلاغہ کا آپ کو خطبہ پہلا پڑھے مولا کا، جس میں آپ نے توحید کا درس دیا. ایک رائٹر گزرا ہے، مصری رائٹر عیسائی، جس کا نام ہے جان جردار. اس نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا ہے. المیہ ہے ہم آپ کے لیے، حیرت کا مقام ہے، ہم آپ کے لیے سبق ہے کہ ایک عیسائی رائٹر عیسائی ہو کر 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھے. ہم آپ کو 2 دفعہ پڑھنے کی نوبت ہے. علم کوئی نہیں حاصل کر رہا ہے، اختلاف سب پیدا کر رہا ہے. یہ پڑھیے، سرکار کتنی کتابیں موجود ہیں. اب تو وہ زمانہ بھی نہیں رہے گا کہ آپ کہہ دیں کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم تو عربی جانتے ہی نہیں، اردو میں پڑھیے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے اردو نہیں جانتے، انگریزی میں پڑھیے، ہندی میں پڑھیے، ساری چیزوں میں کتابیں موجود ہیں. پڑھنے کی فرصت تو نکالیے سرکار. جب آپ کو 18-12 گھنٹے موبائل سے فرصت ملے تو وہ سمجھ میں آئے. وہاں تو 18 گھنٹے پر موبائل ہی تو انگلی چل رہی ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک ہے. ہم 18 گھنٹے تم نے موبائل پہ دے دیے، کبھی بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ 1 گھنٹہ اپنے مذہب کے نام پہ دے دیں. ارے یہ موبائل صحیح سے سمجھو تو تمہارے آل محمد سمجھ میں آ جائے. آج گوگل کے اوپر جا کے جو کچھ لکھو، فوراً تم کو اگر بھی لکھو گے تو وہ پوچھے گا کہیں یہ تو نہیں پوچھ رہے، کہیں یہ تو نہیں پوچھ رہے، کہیں یہ تو نہیں پوچھ رہے. اگر سوچو تمہارے بنا کے گوگل اور موبائل میں اتنی طاقت ہے کہ ہر سوال کا جواب دے، تو جو اللہ کا بنایا ممبر پہ آ کے کہے ضروری سلام بھیجے گا اللهم صل علی محمد وعلى محمد یا علی، اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ہر آدمی اپنے حساب سے دین ڈالے، جس کو دیکھو ہر. بہت افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے. آج ہمارے بچے پڑھتے ممبر کے اوپر صحیح سے اردو نہیں بول رہا. اور یہ اس اردو کی بات کر رہا ہوں رضا کبیر امیر علی صلی اللہ علیہ مقامات کی اردو کی نہیں بات کر رہا ہوں. اشعار صحیح سے پڑھیے، اس کو پڑھیے. پہلے گھر میں کوئی اگر اردو جانتا ہے اس کو دکھائیے، وہ نہیں جانتا ہے محلے کے کسی آدمی کو دکھائیے، جو پڑھے لکھے کو دکھائیے، پھر ممبر پہ آ کے پڑھیے. شوق اللہ نے دیا، مولا دیا، مولا اپنے شوق کو سلامت رکھے. تو مولا فرماتے ہیں دین جو ہے اس کی ابتدا معرفت ہے. بات معرفت میں کہہ رہا تھا، معرفت کیا ہے؟ دین کی ابتدا ہے معرفت. تو سب سے پہلے ماننا کس کو ہے؟ خدا. اگر خدا کو نہ مانے تو مسلمان کیا ہے؟ تو کہے کہ مسلمان ہوں اور خدا کو نہیں مانتا. ماننا ہے. اچھا خدا کو کسی نے دیکھا ہے؟ خدا کو کہاں دیکھا؟ تو کیوں مان رہے ہیں؟ رسول اللہ تو کہیں. میں نے کیا کہا تھا؟ دین کا نام، اسلام کا نام کیا ہے؟ یقین. اللہ دیکھا نہیں مگر ماننا ہے کیونکہ رسول نے کہا. چلیے جنت دیکھی کیوں مان رہے ہیں؟ رسول نے کہا. تو دیکھیے نہیں وہ بھی نہیں دیکھی کیوں مان رہے ہیں؟ رسول نے کہا. سرزمین نہیں کیوں نہیں مان رہے؟ رسول نے کہا. کوثر، ملائکہ، حورے، حورے سے
نہیں دیکھا، مان کیوں رہے ہو؟ رسول نے کہا ہے، یعنی اس کا مطلب زبان رسالت کا نام ہے اسلام۔ میری پوری بات نہیں پہنچی، زبان رسالت کا نام ہے اسلام۔ دیکھیں بہت سے جملے بولتے سرکار کو ہمارے پڑھے ہوتے، بہت سے جملے ہوتے جو مولا عطا کرتے، پڑھا جملہ نہیں سنا رہا ہوں، عطا کیا جملہ سنا رہا ہوں۔ اب اسلام کہتے ہیں یقین کو، مسلمان کہتے ہیں یقین کو، ہر وہ چیز مان رہا ہے جسے دیکھی نہیں ہے، رسول نے کہی ہے، لیکن میں اس کے اسلام کو کیسے مان دوں، اسے مسلمان کیسے مان دوں کہ جو رسول کہے دکھے نہ وہ ماننے کو تیار ہے، جسے خدیر کے میدان میں دکھایا۔ ایک سوال بھیجو پر محمد دیکھے پہ یقین نہیں ہے تو نہ دیکھے پہ یقین تمہارا کیسے مان لے؟ جب دیکھے وہ نہیں دیکھ رہے ہو مان رہے ہو، رسول دکھا رہے، من کو تو مولا کی صدا لگا رہے۔ آج بہت سے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے میں بھی کچھ ہو گئے، علی کو نہ مانیے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم علی کو نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں، شیعہ نہیں، مومن نہیں، کچھ نہیں۔ اور تمہاری ہماری کیا بات ہے سرکار؟ علی تو ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر آدم نہ مانے تو آدم نہ رہے، نوح نہ مانے تو نوح نہ رہے، ابراہیم نہ مانے تو ابراہیم نہ رہے، موسیٰ نہ مانے تو موسیٰ نہ رہے، عیسیٰ نہ مانے تو عیسیٰ نہ رہے، یحییٰ نہ مانے تو یحییٰ نہ رہے، زکریا نہ مانے تو زکریا نہ رہے، صالح نہ مانے تو صالح نہ رہے، سید نہ مانے تو سید نہ رہے، داؤد نہ مانے تو داؤد نہ رہے، ایوب نہ مانے تو ایوب نہ رہے، لوط نہ مانے تو لوط نہ رہے، برا نہ مانے تو برا نہ رہے، سفینہ نہ مانے تو سفینہ نہ رہے، پردہ نہ مانے پردہ نہ رہے، سلمہ نہ مانے تو سلمہ نہ رہے۔ ارے اگر نبی نہ مانے تو نبی نہ رہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے آیت بلغ جس میں اللہ کہہ رہا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ واہ 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 نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معاملہ ہے یقین کا، بے شک یقین، یہ فرش پہ بیٹھے یقین ہو کہ ہاں اس پہ شہادت دیا۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے وہ سارے، کیونکہ ان کے آنے کی بھی تو کچھ شرائط ہیں، وہ آپ نے پورے کے بالکل آئیں گے۔ معصوم کی حدیث ہے، چوتھے امام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آج میرے فرش پہ۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے یہ عقیدہ یقین رکھا کہ فرش پہ ہے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں میری ذمہ داری کیا ہے؟ میں وہی بات کروں جو اللہ اور رسول کو پسند ہو اور آل محمد کو پسند ہو۔ اگر نہیں کر رہا ہوں تو میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، اور میرے ممبر پہ آنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ممبر بڑی ذمہ داری کی جگہ ہے، آسان جگہ نہیں ہے ممبر۔ آدھا گھنٹہ بول دینا مجمع کے سامنے آسان ہے، لیکن کل جواب دینا مشکل تھا۔ فرش و ممبر کے احترام کو سمجھیے۔ تو دین کہتے ہی یقین کو ہے، دین کہتے ہی معرفت کو۔ اب مولانا کہتے ہیں کہ دین کی ابتدا معرفت ہے، اور معرفت اگر آ جائے، یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، یہ جو اتنے جھگڑے اختلافات ہیں، یہ صرف اور صرف معرفت کی کمی کی وجہ سے۔ معرفت نہیں اس لیے پریشانی ہے، معرفت ہو جائے گی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ سارا معاملہ ہے معرفت۔ اگر معرفت ہے تو سب کچھ ہے، معرفت نہیں ہے کچھ نہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے وقت کے امام زمانہ کو نہ پہچانا، جس نے وقت کے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کی، وہ جاہلیت میں موجود ہے۔ معرفت کیجیے، پہچانیے، اور جب پہچان لیجیے گا تو پھر کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، پھر کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ بڑی پریشانی تو بڑی دقت ہوتی۔ آپ یقین مانیے کہ ابھی میرے ساتھ میرے پاس چلیے ہزاروں کی تعداد میں میری لائبریری کی تعداد، لیکن ترستے ترس گیا کہ کبھی ایسا ہو کہ کوئی آدمی آئے کہ فلاں کتاب ذرا سا مجھے دکھا دے مولانا، اس کو کچھ چیز دے۔ دو کام کے علاوہ تیسرے کام کے لیے کوئی آتے ہی نہیں، یا سگنیچر کرائے گا فارم پہ اور یا استخارہ دکھائے گا، فلاں ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ کتابیں رکھی ہیں، سیاست تک پوری میرے پاس موجود ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن نسائی، سب موجود ہے۔ مین ہے معرفت حاصل کرنا، معرفت نہیں حاصل۔ اچھا ہر آدمی عالم بننا چاہتے ہیں،
بلکہ یوں سمجھیے کہ اس وقت اب عالموں سے زیادہ عوام عالم ہیں. بہت سے عالم ہیں. ابھی زیادہ پرانی بات تھوڑی، بیدار صاحب کا انتقال ہوا ہے، کتنے لوگ جانتے ہوتا بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں اس ایریے میں پورے ان کے پائے کا عالم بھی ہوگا. انتقال ہو گیا، جانتے تک نہیں تھے کہاں رہتے، کس گلی میں رہتے. اور یہ بتایا گیا کہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو عالم گوشہ نشین ہوگی. یہاں پر ماحول ہی نہیں، سرکار ہم کریں گے، مجبوری ہے، یہاں ماحول ہی نہیں ہے. یہاں آپ پڑھانے والا ڈھونڈیں گے تو پڑھانے والا نہیں ملے گا. اور نجف چلے جائیں، مشہد چلے جائیں، خم چلے جائیں، کربلا چلے جائیں، وہاں آپ کو پڑھنے والے نہیں ملیں گے، پڑھانے والے ڈھونڈو. جائیے آپ درس حاصل کریے، اور آپ کا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 روپیہ کوئی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اگر آپ پڑھیں تو وہ آپ کو شہریہ خود دے پڑھنے کا، مباحثہ کرنے کا. یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ عربی جو ہم عربی کہتے ہیں قرآن، یہ عربی نہیں ہے. اصل عربی ہے گرامر، اصل عربی ہے گرامر. جیسے الحمدللہ رب العالمین. اب یہ تو آپ نے چونکہ بچپنے سے پڑھا ہے، نماز میں بھی پڑھا ہے، ترجمہ کا چاہے تو فصل ہوتا یاد ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا معنی ہے، کہ تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اب اگر کوئی پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے معنی بتائیے. اب پھر انا کے معنی ڈھونڈیے، انزلنا کے معنی ڈھونڈیے، فی لیلۃ القدر کے معنی ڈھونڈیے. تو 200 مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے. ہم 2 دفعہ نہیں پڑھے، بس بہت تیزی سے اپنی بات تمام کروں. 200 مرتبہ وہ پڑھ رہا ہے اور ہم 2 دفعہ نہیں پڑھ رہے. اچھا ہم لے کے بھی آ جاتے ہیں تو وہی پہلا خطبہ پڑھو، پہلا خطبہ کھول کے بیٹھے گے، جیسے ہی بیٹھیں گے تو وہ توحید کے اوپر علی کا کلام. اور امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا بھی امام ہوتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں نہیں آنا ہے، اور سمجھ میں نہیں آنا تو نتیجہ کیا ہونا، بند کیا رکھ دیں. جب نہیں آنے کریں گے تو اس کو کرنا کیا تھا، کرنا یہ تھا پیچھے سے کھولتے اور مولا کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھتے. ابتدا میں ایک جملہ ہے مولا کی، ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جب فساد اور جھگڑے کا وقت ہو تو اپنے آپ کو اونٹ کے اس 2 سال کے بچے کی طرح بنا دو جس کی نہ سواری کی جا سکے نہ گھوما جا سکے. بے شک. لیکن یہاں مسئلہ ایک ہے، اب بہت سے لوگ اپنے آپ کو نارمل کر لیں گے کہ حق بولیں گے نہیں کسی کی طرف سے، لیکن اگر بات صحیح حق کی ہو تو پھر بولنا بھی ہے. حق کی اگر بات ہو، جیسے مولا علی خلافت کے حقدار تھے، دوسرے آگے قابل ہوئے، اب کوئی کہے میں تو نارمل ہوں، نہ ادھر بولوں گا نہ ادھر بولوں گا. نہیں، اگر علی کا حق ہے تو تم کو بولنا ہے. بے شک. سارا معاملہ یہ ہے. بس یہ تو معرفت اہل بیت کا کراتا ہے، اور معرفت کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری. یہاں سے صرف ایک بات اور ہے، اس بات کو میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مگر جب کچھ لوگ ہوتے سننے والے بہت ہی لیتا ہوں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عارف. ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عارف. عالم جو ہوتے ہیں وہ انسان آسانی سے بن جاتا ہے، عارف نہیں بن پاتا. بہت سے ہمارے علماء ایسے گزرے جو عالم بھی ہیں اور عارف بھی ہیں، اور بہت سے ایسے علماء جو صرف عارف ہیں. بہت سے لوگ ایسے جو عارف ہیں، عالم نہیں. اور آپ کو بتاؤں عالم عارف دونوں ہونا بہت مشکل ہے. ایک نام شاید آپ کے ذہن میں ہوگا، آقا تک کہتے گزرے. وہ عالم و عارف دونوں تھے، عالم بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو تھے وہ عارف بھی تھے. اچھا، عالم و عارف جو ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا. لیکن اگر عارف کوئی بیٹھا ہو، اسے پتا ہو پیچھے کون کھڑا ہے، اسے پتا ہوگا کہ پیچھے کون کھڑا ہے. آپ اپنے گھر سے چلیے گا، وہ یہاں بیٹھے بیٹھے بتانے کا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں عارف. آپ جب کتابیں پڑھیے گا تو آپ کو اس کی پتا چلے گی کہ عارف بننا میں نے کہا مشکل ہے، عالم بننا آسان ہے. عارف بہت آسانی سے بن جاتا ہے، عارف بننا مشکل ہے. کیونکہ عارف کے لیے سب سے بڑی چیز ہے تقویٰ و پرہیزگاری.
جب آپ تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کیے گا تبھی آپ عارف بنیں گے۔ اکثر و بیشتر بہت سے واقعات ملتے ہیں موچی کے۔ اب یہاں تو آپ موچی کو بہت اس سے دیکھتے ہیں نا، لیکن ایران اور نجف میں جو موچی ہوتے ہیں بہت سی شیعہ موچی ہوتے ہیں۔ ایک عارف تھا، موچی تھا، اور جانتے کیا کام کرتا تھا؟ صرف 2 کام سرکار کرتا تھا، کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرتا، صرف 2 کام، اور میں سمجھتا ہوں کل کی مناسبت سے بھی جڑنا ہے۔ 2 ہی کام کرتا تھا، تیسرا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کی دکان پہ امام زمانہ علیہ السلام آ کے بیٹھتے تھے۔ امام زمانہ اس کی دکان پہ آ کے بیٹھتے تھے اور ہنسی مذاق ہوتا تھا امام سے۔ آپ سوچیے کس منزل پہ پہنچ رہا تھا۔ امام بیٹھے تھے، امام آئے ہیں اپنے جوتے لے کے، اس کو صحیح کر دو، اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ امام کے وجود کی برکت مجھے اور مل جائے۔ کہہ رہا مولا بھی اور بیٹھے، کہنا مولا بیٹھے رہیے ورنہ میں سب کو بتا دوں کہ آپ بیٹھے۔ سوچئے معرفت لے کہاں جاتی ہے، ہم معرفت سمجھ ہی کہاں پاتے ہیں، معرفت لے کہاں جاتی ہے یہ دیکھیے آپ۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو جو اتنا پسند ہے امام؟ کہا 2 کام، تیسرا کوئی کام ہی نکل گیا۔ کہ جب کسی امام کی ولادت کی تاریخ ہوتی ہے تو میں ایک ٹافی کا ڈبہ لے آتا ہوں، جو بچہ دیکھتا ہے اس کو ٹافی دیتا ہوں، اور کب کسی امام کی شہادت کی تاریخ ہوتی تو روتا ہوں اور ان کے دشمن پر لعنت کرتا ہوں۔ اب سوچے کہاں تو پہنچا دیتی ہے امام کی بات، امام کی معرفت پہنچاتی کہاں؟ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عالم ہے، وہ عالم عارف دونوں ہیں، یہ صرف عارف ہے، بہت غور سے سنیے گا، وہ عالم عارف دونوں ہیں، یہ صرف عارف ہے۔ وہ ادھر سے نکلے، جیسے نکلے ادھر سے تو دیکھا کہ یہ روز دیکھتا تھا، بہت پریشان رہتا ہے، اس کے اخراجات کیسے پورے ہوتے؟ تو عالم عارف دونوں تھے۔ ایک دن ذہن میں آیا چلو کیوں نہ اس کا جس پہ یہ کیل ٹھوکتا ہے اس کو لوہے کے بجائے سونے میں نکلے ادھر سے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے اتنا کچھ پڑھا، اور پڑھتے ہی وہ جو جس پہ کیل ٹھوکتا ہے وہ پورا جو ہے وہ سونے کا بن گیا۔ اب کمال یہاں نہیں، معرفت کی، امام کی معرفت کمال اس کے آگے۔ آپ کہیں گے وہ کمال کیا ہے؟ تو کمال یہ ہے کہ انہوں نے لوہے کو سونے میں بدلا تھا۔ وہ جو بیٹھا ہوا تھا نا جو کیلے ٹھوک رہا تھا وہ عارف تھا، اس نے سونے کو پھر لوہے میں بدل دیا۔ اب تو ان کے بھی ہوش میں نے یہ تو مجھے آتا ہے کہ لوہے کو سونے میں کیسے بدلتے ہیں، یہ تو آتا ہی نہیں۔ اچھا اب ہم آپ ہوں گے تو کیسے بات کریں گے؟ ہم آپ کیسے بات کریں گے؟ گولی کی تو بات کریں گے، لیکن جب دونوں عارف و عالم ہے تو ایک مرتبہ دل ہی دل میں کنیکٹ ہوا۔ اب کسی موبائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی سم کی ضرورت نہیں ہے، کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر بھی علی کی محبت ہے، ادھر بھی علی کی محبت ہے، ادھر بھی ولایت علی، ادھر بھی ولایت علی، ادھر بھی آل محمد کی محبت، ادھر بھی۔ ایک مرتبہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ ایک تو کیا ہے آگے کبھی نہیں کرنا، ہم راضی ہیں اس کی رضا میں۔ سارا معاملہ معرفت کا ہے۔ دیکھیے تورے سے بھی نہ بھاگا گیا، یہ بھی ایک اہم دین کا حصہ ہے۔ تورا بھی پورا مکمل جبھی ہوتا ہے، سکہ جبھی چلتا ہے جب دونوں پہلو ہوں، ایک پہلو پہ تورا ہو دوسرے پہلو پہ تورا ہو، تبھی سکہ چلے گا۔ بس جان الوداع مجلس ہم آپ کس طریقے سے رخصت کریں اپنے آقا۔ اچھا آپ سے ایک سوال کروں، آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کے ارغسانوں سے حسین جا رہے ہیں تو آپ کو کتنی تکلیف ہو گئی؟ آپ چاہنے والے حسین کبھی سوچا اس بیٹی کے دل پہ کیا نظر ہے، اس کا کھانا کھا چلا گیا؟ آج 3 غم ہے، 3۔ ایک ہمارے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ، اور آج ہی کا دن ہے جس دن میرا مولا یقین ہوا۔ دوسرے آج حسین سے رخصت ہو رہے، پتہ نہیں سال تک اور تیسرے جانتے کیا ہے؟ تیسرے ہے آج ہی کے دن یہ قافلہ مدینے پہنچا
رہائی کے بعد اب جب رہائی کے بعد یہ قافلہ پہنچا بشیر نے سنانا شروع کی چودھے بار فرماتے بشیر مدینے کی جلوے آنے کی ہماری خبر دے دے بشیر ایک مرتبہ کھلا راستے پہ بیٹھا ہے اے مدینے والے مدینہ ہے قابل مرا بشیر مدینے کی گلیوں میں آواز دے دوبارہ مدینے والے سرے پہ خاک اڑاؤ سرے پہ ماتم کرو حسین مارے